السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے طلبہ، آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح عقائد، صفحہ نمبر 28۔ کتاب کا متن ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے کوئی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ حقیقت الشیء وماہیتہ ما بہ الشیء هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه فإنه من العوارض، وقد يقال إن ما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية، ومع قطع النظر عن ذلك ماهية، والشيء عندنا هو الموجود، والثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة معناها بديهي التصور، فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة. قلنا إن المراد به أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر، كما يقال واجب الوجود موجود، وهذا كلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان، ليس مثل قولك الثابت ثابت، ولا مثل قولنا أنا أبو النجم وشعري شعري على ما لا يخفى. وتحقيق ذلك أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة، يكون الحكم عليه بالشيء مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض، فالإنسان إذا أخذ من حيث أنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا، وإذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق كان ذلك لغوا۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سماعت کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی عبارت دیکھ کر کتاب کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہوں گے۔ اللہ تعالی میری امیدوں کو، میری آپ لوگوں سے جو آرزویں ہیں، ان آرزوؤں کو تکمیل آشنا فرمائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اس سبق کو کہ آج صاحب کتاب، صاحب شرح عقائد اس قول کے تحت کیا شرح، کیا توضیح فرماتے ہیں۔ مصنف نے کہا قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت نے فرمایا اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ الحق پر ہم گفتگو اس سے پہلے سبق میں کر چکے ہیں۔ آج ہمیں گفتگو حقائق الاشیاء ثابتۃ پر کرنا ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ صاحب شرح عقائد علامہ سعد الدین تفتازانی کا اپنا طریقہ یہ ہے کہ وہ اولاً متن کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ متن میں جس طریقے سے، جس ترتیب سے الفاظ ہوتے ہیں، اسی ترتیب پر ہر لفظ کی جو بھی توضیح طلب ہوتا ہے اس کی وضاحت صاحب شرح عقائد کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم اس متن میں دیکھتے ہیں حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ تو یہاں پر آپ غور کریں،
دیکھیے صاحب کتاب صاحب متن کا مقصد ہے یہاں پر یہ بیان کرنا کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، اور جب حقیقتیں ثابت ہیں نفس الامر میں، مثلا انسان ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، حیوان ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، ایسی بے شمار مخلوق میں حقیقتیں موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے موجودات دو حال سے خالی نہیں ہیں، یا تو اعیان ہوں گے یا اعراض ہوں گے، اور اعیان و اعراض دونوں میں سے ہر ایک اپنے وجود میں محتاج ہے ایک محدث کا، ایک موجد کا۔ تو صاحب کتاب کا، اور جب موجد کا محتاج ہے تو موجد وہ اس کے لیے علت موجبہ بن جائے گا، اور وہی موجد وہی علت موجبہ باری تعالی ہے۔ تو اس طریقے سے صاحب متن کا مقصد ہے اللہ رب العزت کے وجود پر استدلال کرنا، یہ مقصد ہے۔ اس لیے مصنف نے حقائق الاشیاء ثابتۃ سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا۔ اب حقائق الاشیاء ثابتۃ میں آپ غور کریے، تین لفظ ہیں، ایک حقائق جو کہ حقیقت کی جمع ہے، ایک اشیاء جو کہ شے کی جمع ہے، اور ایک لفظ ہے ثابتۃ جو کہ ثبوت سے اسم فاعل ہے۔ صاحب شرع عقائد تینوں لفظوں پر گفتگو کریں گے۔ پہلے حقائق یعنی جو حقیقت کی جمع ہے، تو حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ حقیقت کسے کہتے ہیں۔ تو حقیقت کے سلسلے میں تو یہاں پر پیارے بچوں تین طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں، ایک حقیقت بولا جاتا ہے، ایک ماہیت بولا جاتا ہے، ایک ہویت بولا جاتا ہے۔ تو حقیقت اور ماہیت کے سلسلے میں بالذات کوئی تغیر نہیں ہے، بلکہ حقیقت اور ماہیت بالذات دونوں متحد ہی ہیں۔ کسے کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت؟ تو صاحب شرح تعریف فرماتے ہیں، حقیقت الشیء و ماہیتہ ما بہ الشیء ہوا ہوا۔ شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت وہ ہوتی ہے جس سے وہ شے ہو، شے ہو جس سے شے ہو، یعنی جو چیز کسی شے کے قوام میں داخل ہو، اس کی ذاتیات بنتی ہو۔ تو جو چیزیں کسی شے کی ذاتیات بنتی ہیں تو انہی ذاتیات پر شے کا قوام ہوتا ہے، ان ذاتیات کے بغیر اس شے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ کسی شے کی حقیقت اور ماہیت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر شے کا تصور ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مناطق اور فلاسفہ کے قول کے مطابق انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ تو آپ غور کر لیجئے کہ انسان، حیوان اور ناطق کے مجموعے کا نام ہے، تو حیوان بھی اس کا ایک ذاتی ہے اور ناطق بھی اس کا ایک ذاتی ہے۔ اگر حیوان کا تصور نہ کیا جائے، جہاں پر حیوانیت کا تصور نہ ہو وہاں انسان نہیں پایا جا سکتا، جیسے کہ دیوار، اس میں حیوانیت کا تصور نہیں ہے تو دیکھیے انسان بھی نہیں پایا گیا۔ ایسے ہی حیوانیت کا تو تصور ہو لیکن نطق کا تصور نہ ہو، جیسے کہ گدھا، اس کے اندر حیوانیت کا تو تصور ہے لیکن نطق کا تصور نہیں ہے۔ تو جب تک نطق کا تصور نہیں ہے اس وقت تک اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا۔ تو انسان کا قوام وہ حیوان ناطق پر ہے۔ تو الحیوان الناطق یہ انسان کے ذاتیات ہیں دونوں، انہی پر انسان کا قوام ہے۔ تو اب انسان کی حقیقت کیا ہوئی؟ حیوان ناطق۔ تو کسی بھی شے کی حقیقت اور ماہیت وہ ہوتی ہے جس سے وہ شے ہو، اس کے بغیر وہ شے ہی نہ رہے،
جیسے کہ حیوان ناطق انسان کے لیے، کہ حیوان ناطق سے کے تصور سے انسان کا تصور ہے، اگر حیوان ناطق یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا تصور بھی مفقود ہو جائے تو انسان وہاں پر متصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ذاتیات سے ہے۔ اس کے برخلاف عوارض ہے، جیسے کاتب ہونا، ضاحک ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ عوارض ہیں۔ تو عوارض کے بغیر کسی بھی شے کا تصور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک جاہل آدمی ہے، ان پڑھ ہے، لکھنے والا نہیں ہے، اس کو انسان ہر آدمی تصور کرتا ہے، جبکہ وہ کاتب نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک پیدا ہونے والا جو ابھی پیدا ہوا ہے بچہ، وہ تو سارے ان اوصاف سے خالی ہے۔ ابھی تو پیدا ابھی ہوا ہے تو اس وقت تو اس کے اندر تو ذہق بھی نہیں ہے، وہ ضاحک بھی نہیں ہے، کاتب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسانیت کا تو تصور ہے وہاں پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوارض پر شے کا قوام نہیں ہوتا، عوارض کی وجہ سے شے نہیں ہوتی ہے، لہذا عوارض کے تصور کے بغیر شے کا تصور ممکن ہے، ہوتا ہے، ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، واقع ہے۔ تو ان عوارض کو یعنی ضاحک، کاتب وغیرہ کو انسان کی حقیقت نہیں قرار دیں گے، اس کی ماہیت قرار نہیں دیں گے۔ تو ہماری گفتگو سے کیا سمجھ میں آیا کہ کسی شے کی حقیقت اور ماہیت کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ کسی شے کی حقیقت اور ماہیت کیا ہوتی ہے؟ جس سے وہ شے ہو، یعنی اس کے بغیر اس کا تصور ممکن نہ ہو۔ اس تعریف کو جو صاحب شرح نے بیان کیا تو یہ کہہ دیا کہ شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت، اس سے سمجھ میں آیا کہ حقیقت و ماہیت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ اعتباری فرق بیان کیا جاتا ہے تو بالذات دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن بالاعتبار دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرق صاحب شرح نے آگے بیان کیا ہے، پہلے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ حقیقت الشیء و ماہیتہ ما بہ الشیء ہوا شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت وہ ہوتی ہے جس سے شے ہو، جیسے کہ حیوان ناطق انسان کے لیے، برخلاف ضاحک اور کاتب کے، مما یمکن تصور الانسان کہ کا ضاحک اور کاتب ان عوارض سے ہے کہ انسان کا تصور اس کے ان میں سے ہر ایک کے بغیر ممکن ہے۔ کیوں؟ فإنہ من العوارض، کیونکہ ضاحک اور کاتب کس سے ہیں؟ عوارض سے ہیں، ذاتیات سے نہیں ہیں۔ تو حقیقت اور ماہیت دونوں کی تعریف ایک ہوئی، وقد یقال سے دونوں کے درمیان ایک اعتباری فرق بیان کرتے ہیں۔ تو اس اعتباری فرق جو بیان کر رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شے کی جو حقیقت ہے، چونکہ حقیقت حق یحق سے بنا ہے، حق یحق اذا ثبت، تو حقیقت حق یحق سے فعیلہ کے وزن پر ہے حقیقہ، تو اگر ما بہ الشیء ہوا کو من حیث التحقق دیکھ لیا جائے، من حیث الثبوت دیکھ لیا جائے، تو اس ثبوت و تحقق کے اعتبار سے اس کو حقیقت کہہ دیں گے، اور اسی ما بہ الشیء ہوا کو تشخص کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ وہ اپنے افراد کے اندر پائی جاتی ہے، اور ہر فرد کا اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، ایک اپنا تشخص ہوتا ہے، تو اس سے تشخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے تشخص کی حیثیت سے اسی ما بہ الشیء ہوا کو دیکھا جائے تو اسی کا نام ہویت ہے۔ اور تحقق اور تشخص
دونوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ما بہ الشیء ہوا ہوا کو من حیث ہوا ہوا دیکھا جائے تو اسے ماہیت کہتے ہیں۔ تو اعتباری فرق ہو گیا کہ ماہیت کب کہتے ہیں؟ ما بہ الشیء ہوا ہوا کو من حیث ہیا ہیا ہی دیکھا جائے۔ تو ماہیت من حیث التحقق اگر دیکھ لیا جائے، اسے ملاحظہ کر لیا جائے تو حقیقت، اور من حیث التشخص اس کو ملاحظہ کیا جائے تو اسی کا نام کیا ہے؟ ہویت۔ تو یہ اعتباری فرق بھی ہویت، ماہیت اور حقیقت کے مابین ہے، لیکن اعتباری فرق ہے۔ یہ بالکل تقریب فہم کے لیے میں بتاؤں گی، بالکل ایسے ہی ہے کہ زید عمر جو اس کا بیٹا ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو وہ باپ ہے، بکر جو اس کا باپ ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو وہ بیٹا ہے بذات ایک ہی شے ہے، لیکن نسبتیں اور اعتبارات کی بنا پر وہ کہیں پر باپ ہے، وہ کہیں پر بیٹا ہے، کہیں پر بھائی ہے، کہیں پر کچھ ہے۔ ایسے یہاں پر بھی ما بہ الشیء ہوا ہوا ہی ہے، لیکن بے اعتبار تحقق حقیقت اس کا نام، بے اعتبار تشخص ہویت نام، اور دونوں سے قطع نظر کرتے ہوئے دیکھ لیا جائے تو اسی کا نام کیا ہے؟ ماہیت ہے۔ ترجمہ لگاتے ہیں، وقد یقال، اور کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے، کبھی کبھی یعنی فرق تھوڑا سا بیان کر رہے ہیں، اور فرق کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ بحسب المفہوم فرق نہیں ہے بلکہ بحسب الاعتبار فرق ہے۔ وہی فرماتے ہیں، وقد یقال، کبھی کہا جاتا ہے، انما بہ الشیء ہوا ہوا بے اعتبار تحققی حقیقہ، کہ ما بہ الشیء ہوا ہوا تحقق کے اعتبار سے حقیقت ہے، اور بے اعتبار تشخص ہی ہویہ، اور تشخص کے اعتبار سے ہویت ہے، اور دونوں سے مع قطع النظر عن ذلک، اور تشخص اور تحقق دونوں میں سے ہر ایک سے قطع نظر کرتے ہوئے ماہیت، کیا ہے؟ ماہیت ہے۔ تو لفظ حقائق جو کہ حقیقت کی جمع ہے، اس پر گفتگو مصنف کی شارح کی مکمل ہو گئی۔ دوسرا لفظ ہے الاشیاء، اور الاشیاء یہ جمع ہے شے کی۔ اب شے پر گفتگو کرتے ہیں، فرماتے ہیں والشیء عندنا هو الموجود۔ پیارے بچوں، شے کی تعریف میں اختلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک شے موجود کو کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ شے موجود کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ شے بے معنی موجود ہے۔ تو اب کوئی شے اگر کوئی محال اگر ہے، معدوم ہے، کوئی جس کا وجود ہی نہیں ہے، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس کو شے نہیں کہا جائے گا۔ اس کے برخلاف معتزلہ کے نزدیک شے کی تعریف الگ ہے۔ انہوں نے کہا الشیء ما یصح ان یعلم به ویخبر عنہ۔ شے اس کو کہیں گے جس کو جانا جائے یا جس کی خبر دی جائے۔ تو پیارے بچوں، جس کو جانا جائے تو شریک باری تعالی محال ہے، اس کا وجود کبھی نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو جانتے ہیں نا، شریک باری کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، اس کی خبر بھی دیتے ہیں کہ شریک باری محال ہے، اس کا وجود کبھی نہیں ہوگا۔ تو معتزلہ کی یہ تعریف محال اور معدوم پر بھی صادق آئے گی، لہذا معتزلہ کے نزدیک محال اور معدوم بھی شے ہوں گے، لیکن ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک محال اور معدوم وہ شے نہیں ہوں گے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں والشیء عندنا هو الموجود، شے ہمارے نزدیک موجود ہے۔ والثبوت والتحقق والوجود والکون الفاظ مترادفہ معناها بدیہی التصور۔
اگلے بیان کر رہے ہیں اصل میں آنے والے بثبوت و تحقق سے جو آگے فإن قیلا سے جو اعتراض ہے اس اعتراض کی یہ تمہید ہے۔ مصنف نے کہا تھا ثابتۃ، تو ثابتۃ یہ ثبوت سے بنا ہے، اور حقائق حقیقت کی جمع ہے، اور حقیقہ یہ حق یحق سے بنا ہے، حق یحق اذا ثبت، تو حقیقت وہ مجرد ہے، تفاعل میں لے جاؤ تو تحقق ہو جائے گا وہ۔ تو ثبوت اور تحقق، وجود، کون، یہ سب کے سب الفاظ مترادفہ ہیں، سب کے سب مفہوم، سب کا مفہوم ایک ہے، ان کے مفہوم کو معنی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کے سب بدیہی التصور ہیں ان کے معانی۔ ثبوت بھی جانتے ہیں، تحقق بھی اسی معنی میں، وجود کا بھی معنی آپ جانتے ہیں، کون کا معنی بھی وہی ثبوت ہے، تو سب بدیہی التصور ہے، ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سب الفاظ مترادفہ ہیں۔ جب الفاظ مترادفہ ہیں تو اب ایک اعتراض ہو جائے گا۔ اعتراض کیا ہوگا؟ اعتراض یہ ہوگا کہ بھائی حقائق، مصنف کا قول ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ، تو حقائق یہ حقیقت کی جمع ہے، اور حقیقت بمعنی ثابت ہی ہے، کیونکہ تحقق ہو یا حق یحق ہو بمعنی ثبت ہی ہے سب، تو حقیقت المثبت کے ہی معنی میں ہوگا، ثابتہ کے معنی میں ہوگا۔ تو اب حقائق کو ثابتات کے معنی میں لے لو جمع کر کے، اور آگے ثابتۃ ہے تو معنی ہوگا ثابتات الاشیاء ثابتۃ، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہا جائے الامور الثابتۃ ثابتۃ۔ تو اب یہاں پر موضوع اور محمول دونوں متغیر نہیں ہو پائے مفہوم کے اعتبار سے، جبکہ حمل کے لیے ضروری ہے، حمل کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ موضوع اور محمول دونوں مفہوم کے اعتبار سے متغیر ہوں، اور یہاں پر موضوع حقائق الاشیاء ہے اور محمول ثابتۃ ہے، دونوں مفہوم کے اعتبار سے ایک ہیں، تو دونوں متغیر مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہو پائے، تو یہ حمل درست نہیں ہے، تو صاحب کتاب کا یہ جملہ حقائق الاشیاء ثابتۃ یہ درست نہیں رہا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ دیکھیے اعتراض کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے کہ فَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ حقائق الاشیاء، حقائق اشیاء کے ثبوت کا جو حکم مصنف نے لگایا ہے، یکون لغواً، یہ حکم لگانا لغو ہوگا، بے فائدہ ہوگا، اور قول درست نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی ہوگا بمنزلت قولنا، یہ ہمارے قول الامور ثابتۃ ثابتۃ کے درجے میں ہوگا۔ پیارے بچوں، یہاں پر صاحب شرح نے بمنزلت قولنا کہا، یعنی ہمارے قول الامور ثابتۃ ثابتۃ کے درجے میں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ یہ تو الامور ثابتۃ ثابتۃ کا ہی عین ہے، عین نہیں کہا بلکہ منزلے میں کہا۔ کیوں منزلے میں؟ اس لیے کہا دونوں میں فرق ہے تھوڑا۔ کیسے؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ میں آپ غور کریے کہ جو حقائق الاشیاء جو ہے وہ ترکیب اضافی ہے، الامور الثابتہ میں ترکیب توصیفی ہے، تو دونوں ترکیب عین نہیں ہیں، بلکہ ہاں مفہوم معال کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے دونوں کا معال ایک ہے، اس لیے دونوں ترکیبیں عین نہیں ہیں، اس لیے بمنزلت قولنا کہا۔ لہذا الامور ثابتۃ ثابتۃ جس طریقے سے لغو ہے کہ ثبوت کا حمل ثبوت پر ہے، اسی طریقے سے حقائق الاشیاء ثابتۃ بھی لغو ہوگا، یہاں پر بھی حکم لگانا لغو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موضوع و محمول دونوں متغیر نہیں ہو پائے۔ یہ ایک اعتراض صاحب متن پر ہو سکتا ہے۔ صاحب شرح اس اعتراض کو ذکر کر کے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب میں کہیں گے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے پیارے بچوں، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو موضوع ہے اور جو محمول ہے وہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے متغیر ہی ہیں، دونوں مفہوم کے اعتبار سے متحد نہیں ہیں۔ تغایر اس اعتبار سے ہے دونوں کے درمیان
کہ موضوع جو ہے الامور یا حقائق الاشیاء ثابتۃ جو ہے، تو موضوع جو حقائق الاشیاء ہے وہ یہ حقائق اگرچہ ثبوت کے معنی میں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ثابت اشیاء ثابت ہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم ثابت مانتے ہیں، جن کو ہم ثابت، جن کے بارے میں جن کے ثبوت کا ہمیں اعتقاد ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں نفس الامر میں ثابت ہے، یعنی جو ہمارے اعتقاد میں ثابت ہیں وہ نفس الامر میں بھی، خارج میں بھی ثابت ہیں، یہ معنی ہے۔ تو محمول جو ہے وہ نفس الامر کے اعتبار سے ثبوت کو بتا رہا ہے، اور موضوع جو ہے وہ ثبوت فی الاعتقاد کو بتا رہا ہے، تو دونوں کے درمیان تغایر ہو گیا، لہذا حمل درست ہو گیا۔ فرماتے ہیں ان المراد، قلنا ہم جواب میں کہیں گے، ان المراد بہ ان ما نعتقدہ حقائق الاشیاء ونسمیہ بالاسماء، کہ بے شک وہ چیزیں جن کو ہم اشیاء کی حقیقتیں سمجھتے ہیں اور ان کا نام مختلف اسماء سے رکھتے ہیں، یعنی انسان، فرس، السماء والارض، ان ناموں سے جن کو ہم موسوم کرتے ہیں، یہ سب کے سب امور موجودۃ فی نفس الامر، یہ سب کے سب ایسے امور ہیں جو نفس الامر میں موجود ہیں۔ یہ ہمارا کہنا، یعنی دونوں کے موضوع اور محمول کے درمیان جیسے یہاں پر ہم نے جو تغایر دکھایا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جائے واجب الوجود موجود، واجب الوجود موجود ہے، تو دیکھو جو واجب الوجود ہوگا وہ تو ویسے ہی موجود ہے، وہ تو ملتزم وجود ہے، اس کے لیے وجود لازم جو واجب الوجود، اور پھر بعد میں موجود ان کے ذریعے سے اس پر حمل کرنا وجود کا، تو یہاں پر بھی تو وہی لازم آئے گا کہ دونوں موضوع اور محمول دونوں متغایر نہیں ہوئے، متحد ہو گئے، یہ خرابی لازم آ جائے گی فوراً۔ لیکن فرماتے ہیں کہ واجب الوجود موجود، یہ کلام مفید ہے، ہر سمجھدار آدمی فوراً سمجھ لیتا ہے کہ واجب الوجود سے مراد جس کے لیے وجود لازم ہے، جو علت موجبہ ہے وہ مراد ہے، اور موجود ان سے مراد یہ ہے کہ نفس الامر میں اس کا وجود ہے، ثبوت ہے نفس الامر میں، تو اس لحاظ سے موضوع اور محمول دونوں میں تغایر ہو گیا، تو یہ کلام مفید ہے، ہر سننے والا اس سے مطلب سمجھ لیتا ہے۔ تو جس طریقے سے واجب الوجود موجود یہ کلام مفید ہے، ویسے ہی حقائق الاشیاء ثابتۃ وہ بھی کلام مفید ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے واجب الوجود موجود، وہذا کلام مفید، یہ کلام مفید ہے، ہر ایک کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، ہر ایک اس کا مطلب صحیح سمجھ لیتا ہے۔ ربما یحتاج الی البیان، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کی ضرورت پیش آئے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت کے بیان کی وضاحت کی ضرورت پیش آئے، بہت کم فہم لوگ ایسے ہوں گے کہ واجب الوجود موجود کہہ کر ان کو مطلب بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے، کہ ان کو مطلب بتایا جائے تب وہ سمجھے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ، سمجھدار قسم کے لوگ سبھی سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کلام مفید ہے۔ ایسے ہی حقائق الاشیاء ثابتۃ، جیسے ہی بولتے ہیں ویسے ہی لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں نے یہ توضیح نہیں بھی کی ہوتی تب بھی حقائق الاشیاء ثابتۃ سے آپ پہلے ہی مفہوم اس کا سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ تمہارے قول ثابت و ثابت کی طرح نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا یہ تو ثابت و ثابت کی طرح، الامور ثابتۃ و ثابتۃ کی طرح ہو گیا، کیونکہ ثابت و ثابت اگر کہا جائے تو وہاں پر تو موضوع اور محمول دونوں میں اتحاد ہے، دونوں نفس الامر کے اعتبار سے دونوں میں کوئی تغایر نہیں ہے، تو اس کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ ثابت و ثابت، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے متحد ہیں۔ اگر ثابت و موضوع جو ہے وہ کسی اور اعتبار سے ہو اور محمول کسی اور اعتبار سے ہو تو پھر یہ بھی کلام مفید ہو سکتا ہے، لیکن عام طور سے ثابت و ثابت بول کر بیان کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور کلام غیر مفید ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے قول انا ابو النجم و شعری کی طرح بھی نہیں ہے۔ در حقیقت ثابت و مصنف نے جو کہا لیسا مثل قول کا ثابت و ثابت،
الثابت ثابتن کی طرح نہیں ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ الثابت ثابتن کلام غیر مفید ہے، اور ہمارا قول حقائق الاشیاء ثابتن یا واجب الوجود موجود یہ کلام مفید ہے، اور الثابت ثابتن کی طرح نہیں ہے کیونکہ یہ کلام غیر مفید ہے۔ اور ایک دوسری بات مصنف نے کہی تھی، ربما یحتاج الی البیان، بہت کم ہی بیان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی پر تفریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ولا مثل قولنا، اور ہمارے قول انا ابو النجم و شعری، شعری کی طرح بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ انا ابو النجم و شعری، شعری جو ہے یہ کلام ایسا ہے کہ جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اکثر و بیشتر۔ شاعر نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے انا ابو النجم، میں ابو النجم ہوں، وہ شعری، شعری، اور میرے شعر شعر ہوتے ہیں، یا میرے شعر آج بھی شعر ہی ہے، تو شعر شعر ہے۔ تو حالانکہ دیکھیے میرا شعر شعر ہے تو شعر تو شعر ہوتا ہی ہے۔ تو یہاں پر موضوع اور محمول، شعری شعری، موضوع اور محمول میں تغایر نہیں ہے، لیکن تغایر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر شعر سے مراد اس کی جودت ہے، یعنی میرے شعر عمدہ ہیں، یا یہ معنی مراد ہے کہ جس طریقے سے میں جوانی میں فصاحت و بلاغت سے بھرپور اشعار کہتا تھا، آج بڑھاپے میں بھی میرے شعر اسی طرح کے ہیں۔ تو شعر کا جو معنی ہے وہ معنی یہاں پر محمول سے جو شعری ہے، محمول، اس سے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ معنی مجازی یعنی جودت مراد ہے، فصاحت و بلاغت سے لبریز ہونا مراد ہے۔ اور یاد رہے جب معنی موضوع لہو میں مستعمل نہیں ہے بلکہ معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہے، تو معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل یعنی مجاز جب ہو گیا، یعنی محمول سے مراد مجاز ہے، اور مجاز کی طرف بسا اوقات مجاز کے بیان اور اس کی توضیح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور جبکہ ہمارے قول واجب الوجود موجود یا حقائق الاشیاء ثابتۃ میں بہت کم قاصر الفہم شخص کے لیے تو بیان کی ضرورت ہوگی، اور شعری شعری جیسا وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بسا اوقات، کیونکہ اس میں مجاز مراد ہے، اور مجاز کو مراد لینے کے لیے بسا اوقات وضاحت اور بیان کی ضرورت پیش ہوتی ہے، کیونکہ تبادر ذہنی تو معنی حقیقی کی جانب جاتا ہے، اور معنی حقیقی کے اعتبار سے یہاں پر تغایر نہیں ہو پائے گا۔ معنی مجازی مراد ہے تو اس کی بیان کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہمارا قول واجب الوجود موجود یہ انا ابو النجم و شعری، شعری کی طرح نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، کیوں وہاں پر بیان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یہاں پر اکثر و بیشتر بیان کی ضرورت ہے۔ علی ما لا یخفی، جیسے کہ آپ پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ بات دراز ہو رہی ہے، اس لیے آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔